وہ اس وقت اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اخبار پڑھ رہا تھا کہ جب اس کے ملازم نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ شاہ جی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہاں بالکل آ جاؤ، کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے جیسے ہی ملازم کی شکل کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم سے جیسے گھبرایا ہوا تھا، فوراً سے اندر داخل ہو کر بہرام شاہ سے کہنے لگا، شاہ جی غضب ہو گیا، وہ یہاں تک چلی آئی ہے۔ بہرام نے نہ سمجھی سے ملازم کی طرف دیکھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیسی بات کر رہے ہو؟ کون چلا آیا ہے؟ ایک دم سے اخبار ایک طرف رکھ کر فولڈ کرتے ہوئے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور کھڑے ہو کر پوچھنے لگا، صاحب جی، وہی جسے آپ نے اپنی ایک کوٹھی میں رکھا تھا، میں نے بہت مشکل سے اسے روکا ہوا ہے۔ کیا کرنا ہے، گھر میں تمام مہمان موجود ہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو غضب ہو جائے گا۔ شاہ جی نے آگے بڑھ کر لازم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم فکر نہ کرو، اس سے نمٹنا میرا کام ہے، تم جاؤ، جا کر اپنا کام کرو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ نہ گھبراہٹ ظاہر کرنا، کہاں کھڑی ہوئی ہے وہ، مجھے اتنا بتا دو۔ وہ سرونٹ کوارٹر کے پچھلی طرف کھڑی ہے، اس نے کہا تھا، اگر 5 منٹ میں تم واپس نہیں آئے تو میں تمام گھر والوں کے سامنے آ جاؤں گی اور اصلیت بتا دوں گی۔ یہ سنتے ہی بہرام شاہ کی کن پٹی کی رگ تن گئی، اس کی اتنی ہمت کہ وہ میرے ہی گھر پر آ کر مجھے للکار رہی ہے۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، ایک دم سے اس کی آواز سنی تو مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آپ شادی کرنے جا رہے ہیں؟ اس نے ایک دم سے بہرام سے کہا تو بہرام کے چہرے پر اس کے پورے جسم کا خون سمٹ آیا تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ ایک دم سے جارحانہ انداز میں آگے بڑھا اور اس کا کندھا اس زور سے پکڑا کہ وہ بلبلا اٹھی۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس طرح سے کیوں میرے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور آپ بجائے اس کے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے ملوائے، آپ نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کی باتیں سن کر بھی بہرام شاہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے گرجدار آواز میں کہتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں اندر جا کر سب کو سب بتا دوں گی کہ میں کون ہوں۔ اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھڑا کر اندر جانے کی صحیح کی تو ایک جھٹکے سے بہرام شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے خود سے اتنا قریب کیا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں مدھم ہونے لگی۔ اگر تم نے ایسی بھی کوئی کوشش کی تو یاد رکھو، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم اپنے پیروں پر دوبارہ واپس نہیں جا سکو گی۔ اس کی دھمکی سنتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی دھیمی سی آواز آئی جو آنسوؤں سے بھرپور تھی۔ میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں بھول چکا ہوں، اس لیے اب میری زندگی سے چلی جاؤ، بہت جلد تمہیں آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ آئندہ اس گھر میں اگر تم نے قدم رکھا یا میرے ملازم کو تم نے دھمکی دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اچھی طرح سمجھ لو یہ بات۔ ایک جھٹکے سے اس نے اسے دروازے سے باہر کر دیا اور دروازہ بند کر دیا، پھر گہری سانس لے کر اس کی سسکیاں سننے لگا جو دروازے کے اس پار اسے باقاعدہ طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ جو درد تم لوگوں نے میرے خاندان کو دیا، اس کے بعد تو یہ سسکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، زہر خن لہجے میں اس نے اونچی آواز میں کہا اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے گھر تک پہنچ جائے گی، لیکن اب اس نے اس کی طبیعت اچھی طرح درست کر دی تھی۔ چند ماہ پہلے شاہ نواز نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ جو کافی عرصے بعد ملک واپس لوٹا تھا؟ اس نے آتے ہی جب اپنی اماں سے یہ سوال کیا تو ایک دم سے اس کی ماں نظریں چرانے لگی۔ کیا ہوا ہے امی جان، آپ ایسے کیوں کر رہی ہے؟ کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہے؟ بتا دے۔ اسے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا جب اسے شاہ نواز کہیں نظر نہیں آیا تو اس نے اپنی ماں سے پوچھ لیا۔ یونیورسٹی میں بھی نہیں جاتا، کافی دنوں سے دکھائی ہی نہیں دیا، صرف اسی دن نظر آیا جب میں یہاں پاکستان میں آیا تھا، اس کے بعد تو ایسے غائب ہوا ہے جیسے یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے فکر مندی سے اپنی ماں سے پوچھا تو اس کی امی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔
کیا ہو گیا آپ رو کیوں رہی ہو؟ اس طرح وہ ایک دم سے بکلا کر ان کے پاس آیا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے پوچھنے لگا، میری کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس طرح روئے تو نہ، مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہا ہے۔ وہ اسی طرح حساس تھا، اپنے گھر والوں کی ذرا سی تکلیف پر خود کو بہت زیادہ تکلیف میں محسوس کرنے والا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں شاہ نواز کہاں ہے؟ وہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب امی؟ حواسوں میں نہیں ہے؟ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس نے حیرانی سے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں نے اتنا بڑا سچ تم سے چھپایا ہے۔ شاہ نواز کو نشے کی لت لگ گئی ہے اور وہ اس طرح اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ سارا دن کمرے میں بیٹھ کر نشہ کرتا رہتا ہے۔ جس دن اسے نشہ نہ ملے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتا ہے۔ اس کے پاس نشے کا بہت سا سٹاک موجود ہے۔ اس نے بس اپنی زندگی نشے کو ہی بنا لی ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ کل رات کو بھی ایمرجنسی میں ڈاکٹر بلوانا پڑا تھا کیونکہ اس نے نشے کی بہت زیادہ ڈوز لے لی تھی۔ اس وقت وہ گہری نیند میں سو رہا ہے، اگلے 2-3 دن تک نہیں اٹھ سکے گا۔ اس کی ماں نے ایسا انکشاف کیا کہ اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہے امی؟ اس کی آواز اسے جیسے کھائی سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہی سچ ہے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، تمہارے ملک سے جانے کے بعد وہ میری اکیلی ذمہ داری تھی۔ میں نے وہ ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھائی، لیکن اسے یونیورسٹی سے نشے کی لت لگ گئی۔ میں کیا کرتی؟ میں نے تو اس کی بہت حفاظت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سارے 24 گھنٹے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن یہ نہ مانا، یہاں تک کہ اس کا علاج بھی کروایا، لیکن ٹھیک ہو جانے کے بعد دوبارہ یہ اسی ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ اس کی والدہ بے تحاشا رونے لگی، یہاں تک کہ ان کی ہچکیاں بن گئی۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ اب کافی عرصے تک اسی طرح یہ راز اپنے دل میں دبائے رکھا۔ تبھی میں کہوں کہ شاہ نواز مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، یا اگر وہ کبھی میرے سامنے بھی آتا تو مجھے حواسوں میں نہیں دکھائی دیتا۔ اس کی آنکھیں ایک عجیب ہی کہانی بیان کر رہی ہوتی تھی۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے یہ معاملہ تھا۔ کاش آپ امی مجھے اسی وقت بتا دیتی تو میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیتا، اسے اپنے پاس بلا لیتا، لیکن اس کی زندگی اس طرح برباد تو نہ ہوتی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی اور اپنی بیوہ ماں کو اکیلا محسوس نہ ہونے دیا۔ کم عمری میں ہی ذمہ داری کا بوجھ پڑا تو بہرام شاہ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا۔ اس کے اندر سنجیدگی بڑھ گئی اور اس نے چند ہی سالوں میں محنت کر کے اپنا کاروبار شروع کیا، جس کے لیے اسے چند سال ملک سے باہر بھی رہنا پڑا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ شاہ نواز کو پڑھائے گا، لکھائے گا، اور جو خواب وہ حاصل نہ کر سکا وہ شاہ نواز حاصل کرے گا۔ لیکن جب وہ پورے 4 سال بعد وطن واپس لوٹا تو یہ اندوہناک خبر اس کی منتظر تھی۔ اسے سن کر اس کے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ حواس کھونے لگا تھا۔ کہاں ہے اس وقت؟ وہ ایک دم سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کھڑا ہوا اور شاہ نواز کا پوچھنے لگا، بیٹا وہ اس وقت اپنے ہی کمرے میں موجود ہے۔ اس کے کمرے پر میں نے تالا لگایا ہوا ہے، چابی میرے پاس ہے۔ انہوں نے آنسو پونچھتے ہوئے دوپٹے سے چابی نکالی اور بہرام شاہ کو تھمائی تو وہ مرے مرے قدموں سے سیڑھیاں چلنے لگا۔ اس کے قدموں سے شکستگی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی، ایسی شکست خوردگی جس نے اسے بالکل ڈھا دیا تھا۔ اس نے کھامتے ہاتھوں سے چابی تالے میں لگائی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ واقعی میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا 17 سال کا بھائی، جسے اس کی امیدوں کا مرکز ہونا چاہیے تھا، وہ کس لت میں پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے گال تپتپانے لگا۔ شاہ نواز اٹھو، مجھ سے بات کرو، بتاؤ مجھے تمہیں یہ عادت کیسی لگی؟ کس نے تمہیں تباہ و برباد کیا؟ مجھے بتاؤ تو میں انہیں تباہ و برباد کر دوں۔ ایک دم سے جیسے وہ غصے میں نظر آنے لگا، لیکن شاہ نواز ٹس سے مس نہ ہوا کیونکہ اس کی والدہ کے مطابق ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگائی تھی جس کی بنا پر وہ اگلے 3 دن تک سویا رہنا تھا۔ نشے کی اس حد تک عادی انسان اس نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، لیکن آج دیکھ لیا تھا، جو کوئی اور نہیں اس کا اپنا 17 سال کا بھائی تھا۔ وہ کافی دیر تک وہی بیٹھ کر روتا رہا۔ بہرام شاہ نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے آنسو کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بھی نہیں رویا تھا،
جب اس کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، بلکہ اس وقت تو اس نے تمام گھر والوں کو سنبھالا تھا، اور اب وہ بالکل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں تمہیں اس حالت تک پہنچانے والوں کو میں موت کی گھاٹ اتار دوں گا اور انہیں ان کا کیا دھرا واپس لوٹاؤں گا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر قسم کھائی اور دوبارہ سے کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں میں واضح طور پر لرزش نظر آ رہی تھی۔ اس نے کمرے کو دوبارہ سے تالا لگایا اور گرجدار آواز میں اپنے ملازم کو بلایا۔ یہ اس گھر میں اس وقت سے تعینات تھا جب اس کے والد صاحب جوان تھے اور ابھی ان لوگوں کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ غلام محمد، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ شاہ نواز کی یونیورسٹی میں کس سے دوستی تھی؟ اس نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا اور بے چینی سے ٹہلتا ہوا یہاں سے وہاں دکھائی دینے لگا۔ بہرام بابا، آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن بہرام نے اس کی بات نہ سنی۔ آپ مجھے جلدی سے بتائیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے جگر کا ٹکڑا کسی نے کاٹ کر رکھ دیا ہو۔ وہ میرا بھائی ہے، میرا 17 سال کا بھائی، جس سے میری امیدیں وابستہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے بعد وہ میری ماں کا سہارا بنے گا، لیکن اس نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے تو اسے شہر کی سب سے اچھی اور بہترین یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا، لیکن اس نے یہ سب کچھ کیا کر دیا؟ ایک دم سے بہرام وہاں بیٹھ کر اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑنے لگا تو غلام محمد، جو ان کا پرانا ملازم تھا، آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہرام بابا، حوصلہ کیجیے، شاہ نواز صاحب کی حالت بہتر ہو سکتی ہے اگر ان کا علاج مکمل طور پر کروایا جائے۔ آج تک کتنی بار علاج ہو چکا ہے اس کا؟ اس نے ان کی بات کاٹے ہوئے اچانک سے سوال کیا۔ بی بی جی نے ان کا علاج 2 بار کروایا ہے اور دونوں بار شاہ نواز کو پھر سے نشے کی لت لگ گئی تھی۔ اس کا یونیورسٹی کا جو دوست ہے نا، وہ نشے کا بہت بڑا سپلائر ہے۔ شاہ نواز کی اس سے دوستی ختم نہ ہو سکی۔ جیسے ہی ٹھیک ہوتا تو وہ اسے ایک بہت بڑا پیکج بیچ دیتا، جس کی وجہ سے شاہ نواز کو پھر سے لت لگ جاتی۔ وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ بھی ہے۔ بی بی جی نے بہت چاہا کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ یہ کہتے ہی غلام محمد خاموش ہو گیا۔ کون ہے وہ؟ مجھے اس کا نام، اس کا گھر کا پتہ اور یہ مکمل معلومات چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ میں آپ کو آدھا گھنٹہ دیتا ہوں، آپ مجھے اس کی ساری معلومات لا کر دیں، میں یہی آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ تکے تکے انداز میں وہی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنا سر پیچھے کی طرف ڈال دیا۔ بہرام بابا، میں اندر آ جاؤں؟ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد غلام محمد اندر داخل ہوئے اور بہرام شاہ کے سامنے ایک پرچہ حاضر کر دیا۔ یہ میں نے اپنے ملازم خاص سے معلوم کروایا ہے۔ ان کے گھر گیا تھا اور ان کی ملازمہ کو رشوت دے کر ساری معلومات نکلوا لی ہے۔ ملازمہ کے مطابق اس کا باپ بھی بہت بڑا سپلائر ہے اور بیٹا اور باپ مل کر یہی کام کرتے ہیں جس سے ان کا گھر چل رہا ہے۔ ماں اور بیٹی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے محرم رشتے کیا کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہیں بس دولت سے مطلب ہے، سو وہ خوب اڑا رہی ہے۔ کیا نام ہے اس کی بیٹی کا؟ ایک دم سے بہرام شاہ نے پوچھا تو غلام محمد انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی بیٹی کا نام روشانے ہے، پیار سے اسے روشی کہتے ہیں، غلام محمد نے جواب دیا تو بہرام شاہ نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی ساری معلومات مجھے بتاؤ، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا پڑھتی ہے، ایک لمحے کی ساری معلومات مجھے مل جانی چاہیے۔ اس کا فون نمبر بھی مجھے مل جانا چاہیے۔ ایک دم سے حکم صادر کیا تو غلام محمد نے رات گئے تک روشنی کی ساری معلومات اس تک پہنچا دی۔ وہ اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی جہاں شاہ نواز پڑھتا تھا، بلکہ شاہ نواز کی پڑھائی تو کیا ہی مکمل ہوتی، نشے کی لت میں لگ کر اس کی پڑھائی ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھ کر رو کیوں رہی ہو؟ وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر روشانے کے برابر میں بیٹا اس سے پوچھ رہا تھا، جو اس وقت رو رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر آنکھوں سے نکلنے والے آنسو صاف کرنے کے بعد جیسے ہی اپنے برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھا تو ایک دم سے حیران رہ گئی۔ آپ کون ہیں؟ وہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹی۔ بہرام شاہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ گہری بھوری آنکھیں، ستواں ناک، پتلے سے گلاب جیسے ہونٹ، وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک لمحے کے لیے بہرام جیسے مبہوت سا ہوا۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ اپنا رونا بھول کر اس سے سوال کرنے لگی۔
بہرام کو اس کی یہ احتیاط اچھی لگی۔ میں سینئر ہوں، ابھی ہی ایڈمیشن لیا ہے، کور کرنے کے لیے اب روز یونیورسٹی آنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہاں روتے دیکھا تو عجیب سا احساس ہوا، اس لیے پوچھ لیا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے لہجے میں نرمی برتے ہوئے روشانے سے کہا، تو وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگے۔ میرا اسائنمنٹ کھو گیا ہے، میں نے پوری یونیورسٹی ڈھونڈ لیا ہے، اور آج اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ پروفیسر صاحب نے آن لائن جمع کروانے سے منع کر دیا، کہا تھا مجھے ہینڈ ٹو ہینڈ جمع کروانا، لیکن اب میری فائل کہیں گر گئی ہے۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی معصومیت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ آپ کی فائل؟ ہاں، مجھے یاد آیا، جب میں یونیورسٹی کے گیٹ میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے ایک فائل نظر آئی، اس پر روشنی لکھا ہوا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے وہ فائل اٹھا لی ہے۔ کیا وہ آپ کی ہی ہے؟ اس نے ایک دم سے بہرام کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا۔ لائے، مجھے میری فائل دے۔ سر ابھی تک سٹاف روم میں موجود ہے، اگر چلے گئے تو پھر میرے اسائنمنٹ جمع نہیں کریں گے۔ ایک دم سے اس نے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ بہرام نے اس کی بات سنی تو کہنے لگا، پہلے آپ اپنا نام تو بتائے تاکہ پتہ چلے آپ کی ہی ہے نا؟ ہاں میری ہی ہے، میرا نام روشانے ہے، مجھے سب روشنی کہتے ہیں۔ اب آپ جلدی سے مجھے فائل دے دے۔ اس کی بے تابی بھی عروج پر دکھائی دی تو بہرام نے وہ فائل اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ وہ جیسے ہی فائل لے کر مڑی تو بہرام نے اس سے کہا، بہت بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ کہتے ساتھ ہی وہ مڑی اور دوڑ کر اسٹاف روم کی طرف گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد واپس نکلی تو اسے وہ شخص وہی دکھائی دیا۔ فوراً سے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ اگر آپ نے آج وہ فائل نہ اٹھائی ہوتی تو مجھے یہ سیمسٹر دوبارہ سے ریپیٹ کرنا پڑتا۔ یہ سر بہت خڑوس ہے، انہوں نے تو مجھے کافی عرصے سے اپنے بندوق کا نشانے پر رکھا ہوا ہے، بہت ساتھ ہے، لیکن آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے وہ ایک ہی سانس میں ساری بات کہتی گئی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ بہت ہنس مکھ سی دکھائی دے رہی تھی۔ میرا نام سفیر ہے، بہرام نے اس سے جھوٹ بولا۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ ایک دم سے اس نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو روشانے کی چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ نے میری بہت مشکل وقت میں مدد کی اور مجھے وہ فائل پہنچائی، میں آپ سے دوستی کیوں نہ کروں گی؟ اس نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملا لیا تو بہرام اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دکھائی دینے لگی۔ میں بھی جا رہی ہوں، آپ کس پر جاتے ہیں؟ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ اس نے اپنا بیگ اپنے کندھے پر لٹکایا اور اپنی اونچی اونی ٹیل کو لہراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جی نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، یقیناً تبھی آپ پوچھ رہی ہے۔ اس نے پوچھا تو وہ مسکرا دی، جی بابا کی گاڑی ہے اور ڈرائیور مجھے لینے آتا ہے، آپ کہے تو میں آپ کو لفٹ دے سکتی ہوں۔ اس کی اتنی شکر گزاری تھی کہ اس کے لفٹ دینے کے لیے بھی راضی تھی۔ جی نہیں، میں اپنی موٹر سائیکل پر آیا ہوں، وہی اسی پر جاؤں گا، بہت اچھا لگا تھا آپ سے مل کر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی بائک نکال کر وہاں روانہ ہو گیا۔ کیا ہوا ہے روشانے؟ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ جو یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس ہی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس کی سہیلی لیلا نے اس سے پوچھا تو ایک دم سے گھبرا گئی۔ نہیں، کسی کو بھی نہیں ڈھونڈ رہی، ایسے ہی بس، اس نے اپنے کندھے اچکائے۔ اسی لمحے وہ اسے گیٹ کے پاس آتا دکھائی دیا۔ وہ ایک دم سے پرجوش ہو کر بھاگ کر اس کے پاس جانے لگی۔ اسی دوران یونیورسٹی کے گیٹ سے ایک گاڑی تیز رفتاری سے باہر نکلی، اس سے پہلے کہ وہ اس سے ٹکراتی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر اسے زوردار دھکا دے کر دوسری طرف گرایا اور خود بھی وہی گر گیا۔ اوہ مائی گاڈ، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی گہنی چلتی ہوئی دیکھی اور رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا کر رہی ہے آپ؟ آس پاس دیکھ کر تو چلا کرے، بہرام نے ایک دم سے اسے ڈانٹا، لیکن پھر دیکھا کہ اس کی گہنی سے خون نکل رہا ہے تو آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا۔ اگر آپ مجھے نہ بچاتے تو میں واقعی میں اس گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ روشانے کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو ڈوبتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ دھیان سے دیکھ کر چلا کرے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ ایک دم سے بہرام نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔
اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اس نے دوبارہ سے اس سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، چلے اٹھے، کلاس کا ٹائم نکل رہا ہے، میں چل نہیں پا رہی ہوں، کیا آپ میرا ہاتھ پکڑ کر چل سکتے ہیں؟ اس نے بہرام سے کہا۔ تو بہرام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلنے لگی۔ آپ کی کلاس کس طرف ہے؟ بہرام نے اس سے پوچھا۔ یہی کوریڈور کے پاس ہے، اس نے بتایا۔ بہتر ہے کہ آپ گھر چلی جائیں، آپ کو کافی چوٹ آئی ہے، آپ کہیں تو میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، درد کی شدت سے وہ بلبلا رہی تھی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، اس نے اس سے کہا۔ تو بہرام نے واپسی کی راہ لی، اپنی بائک نکالی اور روشانی کو اس کے پیچھے بیٹھنے کا کہا۔ میں اس پر کیسے بیٹھوں گی؟ مجھے بیٹھنے نہیں آتا ہے، وہ بدکنے لگی۔ میں آپ کو سکھاتا ہوں، اس نے اسے بائک سے اتر کر سکھایا۔ روشانی نے کوشش کر کے سیکھ لیا۔ اب مجھے پکڑ لے یا پھر بائک کے ہینڈل کو پکڑ لے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ تو روشانی نے بائک کے ہینڈل کو پکڑا، لیکن پھر جیسے ہی اس نے بائک سٹارٹ کی، ایک جھٹکے سے وہ آگے ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بینچ لیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ پہلی بار بائک پر بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے پکڑ لے، بہرام نے کہا تو اس نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ ان دونوں کے درمیان محبت کا آغاز تھا۔ روشانہ، یہ کون ہے؟ بہرام اس کے کہنے پر گھر کے اندر آیا تو بہرام کی ملاقات اس کے باپ سے ہو گئی۔ بابا، یہ میرے یونی فیلو اور دوست ہے، اس کے کہنے پر بہرام نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ تم دوست کبھی بھی اپنے معیار کی نہیں بناتی ہو، اس نے بہرام کی طرف دیکھ کر تبصرہ کیا تو بہرام کی کن پٹی کی رگ تن گئی۔ روشانہ، میں چلتا ہوں، اس نے اٹھ کر روشانے سے کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بابا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کسی کو تو میرے ساتھ ٹک کر رہنے دیا کرے، جب تک تم اپنے معیار کا نہیں ڈھونڈ کر لاؤ گی میں کسی کو نہیں ٹکنے دوں گا۔ مانا کہ ہم آزاد خیال ہے، لیکن کم از کم اپنی چوائس تو اچھی کرو۔ اس کے آزاد خیال اور روشن خیال باپ نے آگے بڑھ کر اس کی گال تپ تپائے تو وہ منہ بسور کے رہ گئی۔ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی، لیکن اس بار میں آپ کی ایک بھی نہیں سنوں گی، اس نے ان کے جاتے ہی خود سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف آہستہ آہستہ کر کے بڑھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کافی دنوں سے میں نوٹس کر رہی ہوں کہ آپ مسلسل مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو آپ وہاں سے چل دیے، اور آج بھی میں نے آپ کو یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا، لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ وہ لائبریری میں اس کے پاس آ کر دھیمی آواز میں کہنے لگی۔ تو بہرام نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو اپنے معیار کا ڈھونڈ لینا چاہیے، آپ کے والد صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اسی وجہ سے نظر انداز کر رہا ہوں، اور اب بس ہماری دوستی یہی تک تھی۔ اس نے کتابیں سمیٹ کر باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو روشانی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے مجھ سے دوستی کی، مجھے انجان راہوں پر ڈالا اور اب مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ روشانی جو کچھ حاصل کرتی ہے، جو چاہتی ہے وہ حاصل کر لیتی ہے، وہ کسی کی نہیں سنتی، چاہے اس کے سامنے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ بہرام نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آ سکی۔ کیا کر سکتی ہے آپ میرے لیے؟ اس نے ایک دم سے کتابیں رکھ کر سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھا۔ میں آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہوں، وہ ایک دم سے خوش ہو کر کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہے تو بس اتنا کیجیے کہ مجھ سے شادی کر لیجیے۔ ایک جھٹکے سے روشانی کے سر پر جیسا کسی نے آسمان گرا دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے پسند کرتی ہے تو مجھ سے شادی کر لیجیے، ورنہ پھر مجھے جانے دیجیے۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو روشانی نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، آپ کہیں مت جائیے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بابا نہیں مانیں گے، اس نے کہا تو بہرام نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو پھر بس بھول جائے مجھے۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ روشانی کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگی اور وہ وہی بیٹھ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے میرا تماشا نہ بنائیے، آئیے چل کر بات باہر کرتے ہیں۔ اس کا رونا دیکھ کر ایک دم سے وہ نرم پڑا تو روشنی کو حوصلہ ہوا۔ جی بتائے، بابا نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ چند لمحے سوچتی رہی۔
میں آپ سے کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کس قدر پاگل تھی، بہرام اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے چند دن کی محبت کے ڈھونڈ نے اسے پگھلا کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، پھر وقت بھی ڈیسائیڈ کر لیجئے، میں تو ویسے بھی اکیلا ہی رہتا ہوں، ماں باپ یہاں نہیں دوسرے شہر میں ہے، ان سے نکاح خفیہ ہی رکھوں گا جب تک کہ حالات بہتر نہ ہو جائے، مجھے ایسی کوئی مجبوری فی الحال نہیں ہے، آپ اپنا بتائیں۔ اس نے ایک دم سے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے۔ اور یوں اسی شام وہ اسے لے کر کورٹ میرج کے لیے گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بن گئے۔ ویلکم ٹو مائی روم وہ اسے لے کر 2 کمرے کے چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ تو پہلے تو وہ خوب جھجکی، یہ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ اور آپ کے گھر والے؟ میں نے تمہیں بتایا کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، تم میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شرمانے لگی۔ کچھ بھی نہیں، بس اپنا حق وصول کر رہا ہوں۔ بہرام نے انتہائی سختی سے اس کے بال اس کے کان کے پیچھے کیے۔ آپ ایسا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ روشانی کو اس کا لمس سختی سے چبھا۔ کچھ نہیں، بس میں تو اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ اس نے اسے ایک جھٹکے سے پلنگ پر دھکا دیا تو روشانی کا سانس جیسے اٹک سا گیا۔ میں ان تمام چیزوں کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، اس نے بہرام سے دھیمی آواز میں کہا۔ تو بہرام نے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے۔ کیوں میری جان، تم نے شادی میں تو بہت جلدی مچا دی، لیکن اب کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے شادی کے بعد یہی سب کچھ ہوتا ہے، تب تمہیں خیال نہ آیا؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنی شہادت کی انگلی اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے کہا۔ تو وہ رونے لگی۔ اوہو، اب کیوں رو کر اس مومنٹ کو خراب کر رہی ہو؟ خاموشی سے لیٹی رہو۔ یہ کہتے ہی وہ اس پر جھکا تو روشانی اسے دھکا دے کر ہٹانے لگی، لیکن اس پر بھوت سوار ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں واقعی میں اپنی دلہن بنا کر لایا ہوں؟ میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا، تمہارے باپ اور بھائی کو گھسیٹ کر عدالت میں لاؤں گا، چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گا کہ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تم تو بہت آسانی سے میرے جال میں پھنس گئی، لیکن اب جو کچھ ہونے والا ہے تم اس کا تماشا دیکھو گی۔ کہتے ساتھ ہی وہ جو اس پر اپنی درندگی ظاہر کر رہا تھا اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ روشانی کے لیے اس کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ وہ ایک کونے میں گرلی سی بنی روتی رہی اور وہ اسے اس گھر میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ بالکل اداس تھی۔ اس گھر میں اس کا 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن بہرام نے اسے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ اب وہ پورے ٹی وی سے پکانے لگی کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اسے سمٹ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بہرام کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اٹھایا، پھر اگلے ہی لمحے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں جکڑا تو وہ ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سیدھی شرافت سے یہاں کرسی پر بیٹھو اور مجھ سے زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے وہاں کرسی پر بٹھایا اور اگلے ہی لمحے دروازے میں کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی۔ یہ پولیس یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس سے پوچھنے لگی۔ پولیس کیا کرے گی یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ابھی اس کے قدموں میں بیٹھا اور گن اس کے سر پر رکھ کر کہنے لگا، تمہارے باپ اور بھائی کے کالے دندوں کے بارے میں اب تم ہمیں بتاؤ گے۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے تم سے شادی کی؟ ایک لمحے کے لیے وہ رکا اور طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ میں نے صرف اور صرف بدلے کے لیے شادی کی تھی، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب تم ہمیں بتاؤ گی کہ تمہارے باپ اور بھائی مل کر جو منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، گھر میں کہاں تھا، خفیہ کاغذات چھپائے ہوئے ہیں، کن کن لوگوں سے رابطہ ہے، یہ سب تم ہمیں بتائیں گے۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بال پکڑے تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، خلق میں جیسے پھنس سی گئی۔ بتا رہی ہوں میں تمہاری زندگی ابھی اسی وقت ختم کر دوں۔ اس نے اس کے سر پر گن پوائنٹ کر زور بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ اپنی پوری جان سے کانپ اٹھی۔ میں نہیں جانتی ان کے بارے میں، مجھے تو آپ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔
اچھا تو پھر کوئی خفیہ کمرہ، کوئی خفیہ جگہ، کوئی تو ایسی جگہ ہوگی نا جہاں ان کی ساری چیزیں پڑی ہوتی ہے جو وہ باہر سے منگواتے ہیں۔ روشانی چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی صرف چند لمحوں کی قربت کے لیے۔ وہ اس سے نظریں چرانے لگا۔ وہ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس نے واقعی میں اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میرے بھائی کو تمہارے بھائی نے جس طرح نشے کی لت میں لگا کر اس کی زندگی برباد کی، میں نے تو ابھی تمہارے ساتھ ویسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے تمہاری زندگی برباد ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بال کھینچتے تو بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل پڑی۔ جلدی بتاؤ، ڈرامے نہ کرو، تماشے کر کے ہمارا دھیان نہ بٹاؤ، ورنہ بھی اسی وقت تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس نے روشانی کو دھمکی دی تو روشانی نے اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو کو صاف کیا۔ وہ ایک خفیہ کمرے میں جاتے تھے۔ وہ کمرہ بیسمنٹ میں ہے، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اس نے اٹک اٹک کر پولیس کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا۔ ٹھیک ہے، اتنی معلومات بھی کافی ہے۔ بیسمنٹ میں چھاپے کے آرڈر میں دے دیتا ہوں، پولیس نے بہرام شاہ سے کہا تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ دور جا گری، اس کا سر پھٹا اور خون نکلنے لگا۔ سفینہ، اس کے سر کی مرہم پٹی کرو، اور ہاں، اس کا دھیان رکھنا یہ یہاں سے بھاگنے نہ پائے۔ اس نے سفینہ کو ہدایت کی اور تیز تیز قدموں سے پولیس والے کے ہمراہ واپس چلا گیا۔ روشانی اسے وہاں سے جاتے دیکھتی رہی۔ کیسی زندگی تھی اس کی، کس قدر حسین زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن اب جب رشتوں سے پردہ ہٹا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ اس کے باپ اور بھائی کا کاروبار بھی کیا تھا، اور اس کے یعنی کاروبار کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ بہرام شاہ جی کے حویلی کا سب سے بڑا سپورٹ تھا۔ اس نے اس سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لے سکے۔ وہ بلک بلک کر روتی رہی، لیکن وہاں اس کا رونا سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کہاں ہے تمہارے صاحب؟ میں پچھلے 1 مہینے سے یہاں قید ہوں، وہ مجھے یہاں سے نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ بہرام نے ایک ملازمہ اس کے ساتھ رکھتی تھی جو اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ یہ اس کی نرم دلی ہی تھی جو اس نے یہ قدم اٹھایا تھا، ورنہ روشانی اور اس کے خاندان نے جو کچھ شاہ نواز کے ساتھ کیا تھا وہ اس قابل بھی نہیں تھی۔ بی بی جی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہے؟ صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں۔ ابھی دیکھے، کل ہی ان کی شادی کی تقریب ہے تو انہوں نے مجھے آج ہی اس حوالے سے پورے 50,000 روپے دیے ہیں کہ تم جو چاہے اپنے لیے خرید لینا۔ اتنے تو رحم دل ہے، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ ملازمہ اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ روشانی نے جب یہ سنا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارے صاحب کی شادی تو ہو چکی ہے۔ وہ ایک دم سے احتیاط برتنے لگی۔ نہیں بی بی جی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ تو ان کی دوست کی بہن ہے نا، اور ان کے گھر والے آپ کے دشمن ہیں، اسی لیے آپ کو یہاں رکھا ہوا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ میں ان کے حویلی میں بھی کام کرتی رہی ہوں۔ وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں اور ان کی شادی ان کی چچا زاد سے ہو رہی ہے۔ آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی شادی کو پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا اور وہ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اپنے صاحب کو بلاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی، اس نے ملازمہ سے کہا تو ملازمہ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور وہی زمین پر گر چکی تھی۔ اف اللہ، میں کیا کروں؟ یہ بی بی صاحبہ کو بھی ابھی بے ہوش ہونا تھا۔ آج تو ان کی مہندی کی تقریب ہے، صاحب بھی کیا سوچیں گے؟ میں ان کا خیال نہیں رکھ پائی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ فون لگایا تو دوسری طرف بہرام نے جب یہ سنا کہ روشانی بے ہوش ہو گئی ہے تو ملازمہ سے کہا پاس میں کلینک ہے، وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر موجود ہے، وہاں سے فوراً اسے بلاؤ، میں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے فون پر ہدایت دی اور اپنی مہندی کی تقریب چھوڑ کر وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ روشانی پلنگ پر لیٹی ہوئی ہے اور ڈاکٹر اس کے سر پر کھڑی مسکرا رہی ہے۔ اس نے ایک دم سے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ روشنی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر مبارکباد دی۔ بہت مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی جہاں روشانی ایک لمحے کے لیے تمسی گئی، وہی بہرام کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تم یہ بچہ ہرگز پیدا نہیں کرو گی، سمجھ میں آ گئی تمہیں؟ باپ میں تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔
تم میرے بھائی کی بربادی کی وجہ ہو۔ ایک جھٹکے سے اس نے اسے پلنگ پر سے اٹھایا اور زہرآلود نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ کپ کپانے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارا بچہ ہے، یعنی کہ آپ نے مجھ سے بدلے کے طور پر شادی کی۔ لیکن اس ننھی جان کا کیا قصور ہے؟ وہ رونے لگی۔ ٹھہر کر پھر اس کی طرف دیکھا۔ آنسو بھری ہوئی آنکھیں تھی۔ اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے شادی کر رہے ہیں تو پھر آپ نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ مجھے تو میرے باپ اور بھائی کے منشیات کے کاروبار کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، لیکن بہرام کی آنکھوں میں اس کے لیے ذرا برابر بھی رحم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جلد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کرنا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ اور وہاں یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، پھر اس بچے کو اس دنیا سے مٹانے کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تب تک صبر سے یہاں بیٹھی رہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ کیا بات ہے بہرام، کل تمہاری شادی ہے اور تمہارے چہرے پر کوئی رونق دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو۔ اب تو شاہنواز بھی آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ کل پورا دن اس نے مجھ سے کوئی ایسی فرمائش نہ کی جس میں پورا نہ کر سکوں۔ نشے کا نام بھی بھول گیا ہے تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس کی والدہ نے ایک دم سے اسے گمسم بیٹھے دیکھا تو فوراً سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، میں بھی یہی محسوس کر رہی ہوں۔ تائی جان جو دوسرے شہر سے اس کی شادی کے لیے یہاں آئی تھی، انہوں نے بھی بہرام کے چہرے پر اداسی دیکھی تو پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس کچھ پریشانیوں میں گرا ہوا ہوں، سمجھ نہیں آتا ان سے کیسے نکلوں، دل بہت پریشان ہے، اس نے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ دونوں خواتین پریشان ہو گئی۔ شادی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، شادی کے جمیلوں میں گم ہو جائے گا تو سب بھول جائے گا۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر اس کی والدہ کو تسلی دی، لیکن وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی کہ وہ اپنی ہی بیٹی بہرام کو اس کی نکاح میں دے رہی تھی۔ اگلے دن شادی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ وہ دولہے کے لباس میں موجود تھا، لیکن اس کے چہرے سے جیسے مسکراہٹ غائب ہو کر رہ گئی تھی۔ بار بار دو موٹی موٹی آنکھیں جو آنسو سے بھری ہوئی تھی اس کے ذہن میں جھلک پڑتی تو وہ بے چین ہو جاتا۔ نہ جانے کیسی ہوگی، وہ کیا کر رہی ہوگی۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے تو تب سے اس کے ہوش اڑ گئے تھے اور عجیب سی بے چینی وہ دل میں محسوس کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کے سامنے بھی بیٹھا وہ غائب دماغی سے سب کو دیکھے گیا۔ ایجاب و قبول کے لیے مولوی صاحب نے اس سے پوچھا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اسی دوران اسے روشانے کی آواز سنائی دی۔ یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کی پہلی بیوی موجود ہے؟ اس نے آواز پر مڑ کر دیکھا تو روشانے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی حالت ابتر تھی، اس نے خود کو بڑی شال میں لپیٹ رکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ بہرام؟ یہ کون ہے؟ تائی جان ایک دم سے آگے آئی تو وہ ہوش میں آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے آئی ہوں۔ یا تو آپ یہ شادی کریں گے یا پھر مجھے طلاق دیں گے، فیصلہ آپ کا ہے، میں آپ کے فیصلے پر سر جھکا دوں گی، اس نے وہاں موجود تمام لوگوں کے سامنے بے بسی سے کہا تو ہر کوئی اس سے ہمدردی ظاہر کرنے لگا۔ بھیا، آپ نے کیا کر دیا؟ شاہنواز پہلی بار آگے آیا۔ تو تم ہو ان کے بھائی، تمہاری حالت دیکھ کر انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی۔ اب میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن یہ مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے میں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے یہاں آئی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں ان تمام لوگوں کے سامنے کہا۔ تو تائی جان نے ایک دم سے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا۔ ایسی بے عزتی کروانے کے لیے یہاں بلایا تھا، اس سے بہتر تھا کہ میں اپنے بھائی کے بیٹے سے ہی اپنی بیٹی کی شادی کر دیتی۔ خواہ مخواہ بہرام، تم نے مجھے خوار کر دیا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنی بیٹی کو وہاں سے لے جانے میں ہی غیفیت سمجھی۔ تمام لوگ آہستہ آہستہ کر کے جانے لگے۔ شادی رک گئی تھی۔ روشانے ابھی بھی کھڑی اپنی قسمت کا انتظار کرنے لگی۔ اب مجھے بھی اپنی زندگی سے آزاد کر دے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت صدیوں کا سفر طے کر کے آئی ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ چند قدم آگے آیا اور اس کے چہرے پر پیلے آنسو پونچھنے لگا۔ میں نے خود کو بہت زیادہ مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ملازمہ کو میں نے ہی کہا تھا کہ وہ تمہیں حویلی کا راستہ بتائے تاکہ تم خود بے چین ہو کر میری شادی رکوانے آ جاؤ، اور دیکھو تم نے یہی کیا۔
تم نے میری خواہش کے مطابق میری شادی رکوا دی، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ایک دم سے اس نے اس کی کمر میں باہیں ڈال کر اسے خود کے قریب کیا۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، میں اس کے بعد آپ کے ساتھ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، روشانی نے تڑپ کر کہا۔ تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہاری آنکھیں تمہاری باتوں کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر کہنے لگا۔ تو روشانی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں مجھے اذیت تھی کہ میں اپنی زندگی ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی؟ لیکن پھر جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے تو میں رک گئی، ورنہ آج آپ روشانے کی قبر کے پاس بیٹھے اس سے باتیں کر رہے ہوتے، پچھتا رہے ہوتے۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ بہرام نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ایسا ہونے ہی نہیں دیتا، میرا خدا گواہ ہے، میرا دل کل سے بے چین ہے، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ تم میرا بچہ اپنے پیٹ میں لیے صبر سے میرے ظلم برداشت کر رہی ہو۔ ایک دم سے میرا دل بدل گیا۔ اب دیکھو میری نیت، اب ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تم مجھے معاف کر دو گی نا؟ اس نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پوچھا۔ تو روشانی اس کے سینے سے جا لگی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے کیونکہ آپ کی آنکھوں میں مجھے آج سچے جذبے نظر آ رہے ہیں، ورنہ آپ نے ان پر پردہ ڈالا ہوا تھا، یہ پردہ بھی تم نے ہی ہٹایا ہے۔ اس نے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیا اور پھر اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔ میرا بچہ میری زندگی میں میری محبت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اور اپنے بچے کو مزید زمانے کی سنگینیوں کے حوالے نہیں کروں گا، تمہیں دیے گئے ہر دکھ کا خوشی سے ازالہ کروں گا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کی محبت بھری باتیں سن رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہوئے محبت کی بارش میں بھی بھیگ گئے تھے۔ ان کا بچہ ان کے لیے ایک بہترین مستقبل لے کر اس دنیا میں آنے والا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔